بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محبت رسول اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان آئے اور سیدنا ابو بکر صدیق کا ذکر نہ ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ صدیق کی وفا ایسی ہے جس نے خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو مقروض کر رکھا ہے۔ گھر بار، مال و دولت، جان و اولاد سب در رسول پر حاضر کر دیے۔ اے ابو بکر، آپ کی وفا کو سلام، آپ کی ہر ادا کو سلام۔ تو تذکرہ صدیقی سے ایمان کا نور پاتے ہیں۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا، انہوں نے مجھے اپنے سرہانے بٹھایا اور فرمایا، اے علی، جب میں فوت ہو جاؤں تو آپ خود مجھے اپنے ان ہاتھوں سے غسل دینا جن ہاتھوں سے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تھا، اور مجھے بھی وہی خوشبو لگانا، اور میری میت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کے پاس لے جانا۔ اگر تم دیکھو کہ خود بخود دروازہ کھول دیا گیا ہے تو مجھے وہاں دفن کر دینا، ورنہ واپس لا کر عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا، اس وقت تک کہ جب اللہ جل شانہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ نہ فرما دے، یعنی قیامت نہ آ جائے۔ پھر ان کی خواہش کے مطابق ہی انہیں غسل اور متبرک خوشبو والا کفن دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سب سے پہلے میں نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچ کر اجازت طلب کی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ ابو بکر ہیں جو اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ خود بخود کھل گیا، اور میں نے سنا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، حبیب کو اس کے حبیب کے ہاں داخل کر دو۔ بے شک حبیب بھی ملاقات حبیب کے لیے مشتاق ہے۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ بے شک وفاؤں کا ثمر ہے کہ جب تک حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تھے، صدیق ساتھ رہے اور آج بھی ساتھ ہے۔ شاعر کا مصرع اس کیفیت کو یوں بیان کرتا ہے جو عین حق ہے کہ صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔